ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بنی آدم کا دوسرا باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی ہے اللہ کے نبی یہ کشتی کب روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام فرماتے کہ ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت جب جانا چاہو تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا، کیونکہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات بلا دی تھی۔ جب طوفان تھما تو ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں کہ جہاں سے چلا تھا وہ اب کیسا ہے۔ وہاں آئے تو قریب جا کر دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونکے کہ روئے زمین پر کوئی گھر ایسا ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد ابھی بھی وہاں پر دیا جل رہا ہو۔ انہوں نے وہاں آ کر تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی کہ یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہے، چلیں؟ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا کہ رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا پتہ نہیں چلا؟ کہا اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی اور تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے کر جاؤ گے، اب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح علیہ السلام میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا پر عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔